بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ جی تو کیسا لگ رہا ہے یہ ناول؟ کیسے پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو آج ہم اپنے ناول کی 4th ایپیسوڈ پڑھیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ناول میں محبت اور تم، ریٹن بائی شازیہ مصطفیٰ، ایپیسوڈ نمبر 4۔ ایک لمحے میں سب کچھ پرایا ہو گیا تھا۔ صبح تک سب کچھ اس کا اپنا تھا اور اب پرایا۔ 24 گھنٹوں میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ یہ کمرہ جو اس کا تھا، اچانک یہاں کی فضا اجنبی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کمرے کی ساری چیزیں اجنبی سی لگ رہی تھی۔ شدت و کرب سے چہرہ ہاتھوں میں لے کر وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی۔ ارشد احمد، تم نے بہت بھیانک بدلہ لیا ہے، دیکھنا کبھی بھی سکون سے نہ رہو گے۔ میری بد دعا ہے تم مر جاؤ۔ وہ اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ کسی سے بھی تو اپنے دل کا درد نہیں کہہ سکتی، اسے سوائے رسوائی کے کچھ نہ تھا۔ اگر امی کو بتاتی تو وہ پہلے ہی اس کی خوبصورتی سے ڈری رہتی تھی، اب اور مر جانے کے قریب ہو جاتی۔ بابا اور بھائیوں کے بتائے گی تو شرم سے تو وہ ان سے آنکھ ملانے کے قابل نہ رہے گی۔ ان سب کی لاڈلی نے ان کی عزت پر کالک مل دی تھی۔ آپ گنا، اگر تم نے اب دروازہ نہیں کھولا تو میں توڑ دوں گا۔ باسم خاصے جارحانہ انداز میں مخاطب تھا۔ وہ تو جیسے چونک ہی گئی، جھٹ چہرہ اوپر اٹھایا۔ آج تو اسے بھی یونیورسٹی آنے سے منع کر دیا تھا۔ آپ گنا پلیز یار، دروازہ تو کھولو۔ ایسے بھی کیا تمہیں تھکن کے سوئے جا رہی ہو؟ آپ گنا نے جلدی سے اپنا چہرہ دوپٹے سے صاف کیا، مگر آنکھیں تو غمازی کر رہی تھیں۔ چہرے پر واش روم میں جا کر جھپکے مار رہے کہ چہرے کی سرخی اور افسردگی تو قدرے کم ہو۔ بالوں کو بھی درست کیا۔ باسم کی دستک تواتر ہو رہی تھی۔ اس نے جا کر لاک کھول دیا۔ آپ گنا، کیا بات ہے؟ وہ پریشان تھا، مگر سامنے اس کا ستا ہوا چہرہ تھا، آنکھوں میں سرخی اور چہرے پر پسماردگی واضح تھی۔ کیا بات ہے؟ کیوں تم نے دوپہر سے دروازہ بند کیا ہے؟ وہ جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ نگاہ چرا رہی تھی۔ حالانکہ دل بھر آ رہا تھا اسے سب کچھ بتا دے، لیکن وہ کوئی نقصان مول نہیں لینا چاہتی تھی، اپنے جان سے پیارے بھائی کو اسی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہے؟ نیند آ رہی تھی، بس اتنی مشکل سے اٹھی ہوں۔ آواز کو حشاش بنا کے وہ بولی، کل سے کمرے میں بند ہو، اٹھو آج باہر نکلو۔ امی تمہاری فکر میں مبتلا مجھے ہی ڈانٹے جا رہی ہیں کہ میری بچی پر پڑھائی کی ذمہ داری میں نے ڈالی ہے۔ وہ اندر آ گیا۔ بلیک پینٹ پر لیمن کلر کی شرٹ میں ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں، سارا دن اسائنمنٹ بنائی نا، اس لیے تھکن ہو گئی۔ وہ دوپٹہ شانوں پر درست کرنے لگی۔ گڑیا، اگر تم سے پڑھا نہیں جا رہا تو چھوڑ دو۔ اس نے آپ گنا کو شانوں سے تھاما، جو نگاہ جھکائی ہوئی تھی کہ اس کی چوڑی نہ پکڑی جائے۔ بالکل نہیں، اپنا ماسٹر کمپلیٹ کرنا ہے مجھے۔ پھر باہر نکلو اور امی کو بتاؤ آ کے۔ وہ بازو سے پکڑ کر باہر لے آیا۔ مسرت بانو سنبل بھابھی سے شاید اسی کے متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ لاؤنج میں دونوں تھی۔ آپ گنا نے رات کا کھانا بھی نیند کا بہانہ کر کے نہیں کھایا تھا۔ امی آپ اتنی پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ گنا ان کے شانے پر سر رکھ کے بیٹھ گئی۔ آج تو امی کی گود میں سر رکھ کر رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بات ہو گئی کہ آتے ہی کمرے میں بند ہو گئی؟ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، رونا ہی آ گیا۔ واقعی وہ رونے لگی۔ آپ گنا، میری بچی؟ مسرت بانو گھبرا گئی۔ باسم گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے وہ کچھ کھوجنا چاہتا ہو۔ کیا بات ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ باسم نے اس کا سر اونچا کیا۔ آپ گنا متحوش سی ہو گئی۔ سنبل بھابھی بھی فکر مندی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ امی میرے سر میں بہت درد ہے۔ اس نے باسم کی بات نظر انداز کر دی۔ میں کہہ رہی تھی نا کہ لگ بھی بہت پیاری رہی تھی، نظر لگ گئی ہوگی۔ بھابھی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ واقعی کسی کی نظر ہی لگ گئی، اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ آپ گنا مجھے سچ بتاؤ، تم سر درد کی وجہ سے رو رہی ہو؟ باسم نے اسے دیکھا جو سوں سوں کر رہی تھی۔ ہاں بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ ڈر بھی گئی۔ مجھے تم سچ بتاؤ، کسی نے الٹی سیدھی بکواس تو نہیں کی؟ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ہی تفتیش کر رہا تھا، اور اسے خبر بھی تھی کہ یونیورسٹی میں اکثر الٹے سیدھے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ بھائی آپ جو بھی سوچ رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، اس نے زور دے کے یقین دلایا۔ کیا تم اسے پولیس والوں کی طرح گھیٹ کے بیٹھ گئے ہو؟ میری بچی کی واقعی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، پچھلے ہفتے بھی تو خراب ہو گئی تھی۔ انہوں نے باسم کو ڈانٹا۔ سنبل بھابھی مسکرانے لگی، کیسے امی آپ گنا کا سر محبت سے اپنی گود میں رکھے دبا رہی تھی۔ باسم تم تو فوراً ہی پریشان ہو جاتے ہو، بھابھی نے کہا۔ ہماری ایک ہی تو بہن ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ تم ایسا کرو، تھوڑا آؤٹنگ پر لے جاؤ، پڑھ پڑھ کے دماغ بھی تو سن ہو جاتا ہے۔ نہیں بھابھی، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ منہ بنانے لگی۔ رہنے دو بھابھی، میں اس کے تیل لگاؤں گی، نظر اتاروں گی۔ مسرت بانو مرچیں لینے کچن میں جانے لگی تھی۔ بھائی خواہ اتنا سیریس مت ہوا کرے، میں سر میں درد کی وجہ سے رونے لگی تھی، امی سے لاڈ بھی تو اٹھوانے تھے۔ وہ زبردستی ماحول کو مسکرا کر ماحول سے افسردگی ختم کرنے کو بولی۔ ابھی امی نے سن لیا نا تو خبر لے لیں گی، باسم نے ڈرایا۔ 2-3 دن کی چھٹی کر لو آرام کے لیے۔
امی مرچیں لے کے آ گئی تھی۔ اتنا مشکل کام ہے، وہ بولی۔ ہائے، معاذ اٹھ گیا۔ بھابھی کو اچانک ہی رونے کی آواز آئی۔ آپ بیٹھیے، میں لے کے آتا ہوں۔ باسم ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بھابھی اس کا فٹر بنانے اٹھ گئی۔ باسم اسے لے کے باہر آ گیا۔ آج وہ فارغ ہی تھا، اس لیے آفس سے بھی جلدی آ گیا تھا۔ سوچا کہ آپ گینا کو باہر لے کے جائے گا، ڈنر بھی باہر کرے گا۔ وہ معاذ کو گود میں لے کر ڈرائیو کر رہا تھا۔ گھر کے قریب ہی پارک تھا۔ اس نے گاڑی کو بروقت بریک لگائی۔ ایک 3 سالہ بچی آگے آ گئی تھی۔ اف، بچت ہو گئی۔ وہ ڈر گیا۔ مسٹر، گاڑی چلانی نہیں آتی تو نکلا مت کریں۔ وہ آندھی طوفان کی طرح ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آئی۔ باسم نے شیشہ اسی وقت نیچے کیا۔ سامنے وہی نٹکھٹ سی لڑکی کھڑی تھی، اورنج اور شاکنگ پنک کلر کے کنٹراسٹ چنری کے سوٹ میں۔ او آپ! وہ کھل سا گیا۔ کیا آپ بہرے ہیں؟ راشیہ کو آگ لگ گئی۔ اور بچے کو گود میں لے کر گاڑی ڈرائیو کی جا رہی ہے؟ ابھی میری بچی آپ کی گاڑی کے نیچے آ جاتی۔ باسم معاذ کو گود میں لے کر باہر نکلا۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ یہ آپ کی بچی ہے؟ باسم کے دل میں کچھ ٹوٹا۔ جی۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے گویا ہوئی۔ انتل، ابھی میں آپ دی داڑھی تے نیتے آ جاتی۔ 3 سالہ امشا نے اپنی توتلی زبان میں بولا۔ سوری بیٹا۔ اس نے جھک کے وائٹ فریل کے فراک میں سرخ و سفید امشا کا رخسار چھوا۔ بیٹا، یہ آپ کی ممی تو بڑی خطرناک ہے۔ اس نے راشیہ کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہی تھی۔ یہ میری ممی توڑی ہیں؟ یہ تو پپو ہیں۔ ہنس کے وہ بولی۔ تھینک گاڈ، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ باسم نے مانی خیزی سے اسے دیکھا۔ او، تو پپو صاحبہ خوشی ہوئی ہے جان کر۔ چلو امشا۔ وہ باسم کی بات کا جواب دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگی۔ سنیے تو، وہ لپکا۔ دیکھیے مسٹر، آپ بلا وجہ مجھ سے فری مت ہوں۔ مس، میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بولا۔ جو باتیں کرنی ہیں اپنے بیٹے کی ممی سے کر لیں، وہ تڑک کر بولی۔ اپنے بیٹے کی ممی؟ وہ ہنسا۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ تنک گئی۔ پارک کے اندر دونوں جا رہے تھے۔ وہاں حمزہ، روحا، ریتا، اتوسا سبھی تھی۔ محلب ان سب کو لے کر آیا تھا۔ یہ میرا بیٹا نہیں، میرا بھتیجا ہے۔ اچھا، میں کیا کروں؟ پھر رکھائی سے بولی۔ ویسے آپ اتنا ناراض کیوں رہتی ہیں؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر بار آپ ہی کیوں ٹکرا جاتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ہم دونوں کے ستارے ملتے ہیں، باسم نے مازین خیزی سے اسے کہا۔ انتل آتا نام تا ہے۔ امشا ویسے ہی بہت بولتی تھی۔ اس کا؟ اس نے معاذ کو سیدھا کیا۔ جی انتل، معاذ علی، وہ بتانے لگا۔ ویسے خاکسار کو باسم علی کہتے ہیں، وہ سرگوشی میں بولا۔ میری بلا سے باسم کہتے ہو یا باسمتی چاول؟ وہ تو اس کے نام کی ریڑھ لگانے لگی۔ کیا ہماری دوستی نہیں ہو سکتی؟ باسم کو یہ نٹکھٹ سی لڑکی بہت بھائی تھی۔ اندر سے خواہش ہوئی کہ اس کے بارے میں جانے۔ ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا۔ وہ پھر تنک کر بولی۔ دیکھیے مس، میں کوئی بدمعاش نہیں ہوں۔ شریف گھرانے سے تعلق ہے، اور پھر میں کم ہی کسی سے بات بھی کرتا ہوں۔ ارے راشیہ باجی، جلدی چلیے، تائی امی نے بلایا ہے گھر۔ ریتا بھاگتی ہوئی آئی۔ ارے آپ کیسی ہیں؟ باسم نے اسے دیکھ کر مسکرا کر پوچھا۔ ریتا اس اجنبی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اشاروں میں راشیہ سے پوچھنے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ باسم اسے روحا سمجھ رہا ہے۔ جڑوا ہونے کی وجہ سے دونوں ہی ایک لگتی تھی۔ ارے اس دن ملاقات ہوئی تھی، باسم یاد دلانے لگا۔ سوری، میں نے پہچانا نہیں۔ وہ راشیہ کا ہاتھ پکڑ کے جانے لگی۔ امشا تو پہلے ہی بھاگ گئی تھی۔ دونوں ہی پاگل ہیں، اتنی جلدی بھول گئی ہیں۔ باسم حیران نہیں ہوتا رہا کہ وہ پہچانی کیوں نہیں۔ معاذ کو لے کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا کیونکہ وہ سب بھی جا رہے تھے۔ واکنگ ڈسٹینس پر ہی گھر تھا۔ اشہد، ایک خبر۔ نوید دوڑا ہوا آیا۔ وہ فواد کے ساتھ کوریڈور کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیسی خبر؟ وہ دونوں چونکے۔ کیٹرینا کی فرینڈ فلورنس کو میں نے آج صبح دیکھا تھا یونیورسٹی میں۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ یار تم اسی وقت بتاتے۔ اشہد کو غصہ آ گیا۔ مسٹر، آپ کی کلاس تھی، میں اسی وقت آیا تھا، کسی لڑکے کے ساتھ آئی تھی۔ فلورنس سے ہی کیٹرینا کا پتہ چل سکتا ہے، فواد بولا۔ چل، اب تو نظر آتی رہے گی، میں پوچھ لوں گا۔ نوید نے اسے اطمینان دلایا۔ چھوڑنا نہیں اسے، دونوں ایک ہی خصلت کی ہیں۔ اشہد سگریٹ سلگانے لگا۔ اسی وقت آپ گینا کاسنی کاٹن کے پرنٹڈ سوٹ میں فرینڈس کے ساتھ نظر آئی۔ وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ آپ گینا کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ فرینا، واپس کلاس میں چلتے ہیں۔ وہ مڑ گئی۔ فرینا، کیا بات ہے؟ 2 دن سے تم کہاں تھی؟ وہ طنز آپ گینا پر کر رہا تھا جو 2 دن سے نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو بتا دیا کرو۔ فواد خفا ہونے لگا۔ اشہد ان لوگوں کو گفتگو میں مصروف دیکھ کر نوید سے کچھ کہہ کے آپ گینا کے پیچھے یہیں آ گیا۔ وہ اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں تھی، کلاس میں جا ہی رہی تھی کہ اشہد نے بازو پکڑ لیا۔ اتنی بھی کیا شرم، محترمہ کے سامنا تک کرنا چھوڑ دیا، اسے دیوار سے لگا دیا۔ آپ گینا تو ڈر ہی گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ برہم ہونے لگی۔ محترمہ، جائز اور شرعی اختیارات رکھتا ہوں، مانی خیزی سے کہتے ہوئے اس کے بالوں کو چھوا۔ ہٹیں آگے سے۔ اشہد کو دھکیلا۔ شکر تھا کوئی نہیں، ورنہ کتنی شرمندگی ہوتی، اور یہاں وہ کوئی تماشا نہیں لگوانا چاہتی تھی۔ سنو، آج رات کو 12 بجے میں فون کروں گا تمہارے سیل پر۔ اگر تم نے ریسیو نہیں کیا یا سوئچ آف کیا تو میں اسی وقت تمہارے گھر آ جاؤں گا اور ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا۔ دھمکی کے ساتھ دھونس بھی تھی۔ وہ تو لرز ہی گئی۔ میری جرأت کا مظاہرہ تو دیکھ ہی چکی ہو، اگر چاہتی ہو کہ مزید کوئی جرأت کا مظاہرہ نہ کروں تو جو کہتا ہوں مانتی جانا۔
آپ کو وہ سب کر کے بھی سکون نہیں ملا؟ آپ کی وجہ سے میں رسوا ہو گئی ہوں، میرے گھر والوں کے سامنے مجھے آنکھ ملانے کا نہیں چھوڑا۔ وہ رونے لگی۔ آنکھ مجھ سے ملاؤ، میں ہوں نا تمہارا سب کچھ۔ ارشد نے اس کا نرم و نازک ہاتھ چھوا۔ پلیز دور رہ کر بات کریں۔ ارشد کی قربت سے گراں گزر رہی تھی۔ اتنا سا چھونے پر تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ وہ مانی خیزی سے ہنسا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، بخش دیں۔ وہ چیخی۔ ساری زندگی نہیں بخشوں گا، تم نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ عزت کیا ہوتی ہے۔ وہ پھنکارا۔ دیکھیے گا، سکون کے لیے ترسیں گے، ویسے بد دعا خاصی روایتی دیتی ہو۔ وہ اس کے قریب بڑھ ہی رہا تھا کہ آبگینہ نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ وہ کہکا لگا کے رہ گیا۔ ڈری سہمی آبگینہ نہ جانے کیوں اچانک ہی اس دل میں اترنے لگی تھی۔ وہ خود اپنی اس اچانک تبدیلی پر حیران تھا۔ لب بے اختیار مسکرا ہی دیے۔ کہو، ہو گئی بھابھی صاحبہ سے ملاقات؟ نوید نے شرارت سے اس کی پشت پر ہاتھ مارا۔ وہ تصورات سے نکلا۔ ہو گئی۔ کیا بات ہے جو اتنی مسکراہٹ بھی آ رہی ہے؟ براؤن پینٹ پر کاشنی شرٹ میں آستینوں کو فولڈ کیے وہ خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ نوید نے اسے مانی خیزی سے دیکھا۔ ابھی بات ہوئی نہیں ہے، بس یاد دلایا کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں باہر آ گئے تھے۔ ویسے یار پھر یہ فاؤل ہے، ٹریٹ سے محروم کیا ہوا۔ شادی کر لی، مکمل شادی ہوگی تو زبردست پارٹی دوں گا دعوت ولیمہ کے علاوہ۔ وہ شوخی سے بولا۔ ارشد، مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ تیرے قابو میں نہیں آنے والی لڑکی۔ فواد نے فوراً سوچ انداز میں کہا۔ قابو تو 2 منٹ میں کر سکتا ہوں، لیکن صرف اپنی امی کی وجہ سے نہیں کروں گا، کیونکہ وہ پہلے ہی میرے اس اقدام سے خوش نہیں۔ مزید کوئی حرکت کر کے اپنی شامت نہیں بلانی۔ تینوں درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھے تھے۔ آنٹی نے تجھے تو خوب ہی سنائی ہوں گی، فواد نے قدرے توقف کے بعد پوچھا۔ بہت، اتنا ڈانٹا ہے کہ کیا بتاؤں۔ وہ بتانے لگا۔ ساتھ ہی ہدایت بھی جاری کی ہے کہ اگر میں نے آبگینہ کو تنگ کیا تو وہ مجھے بخشیں گی نہیں۔ یار ارشد، مجھے تو تجھ پر رشک آتا ہے، ایسی محبت کرنے والی ماں ملی ہے۔ نوید نے اسے بغور دیکھا۔ وہ جب بھی عالیہ بیگم کا ذکر کرتا تھا اس کا چہرہ کھل ہی رہا ہوتا تھا۔ اپنی ماں کے بغیر تو میں رہ بھی نہیں سکتا، پہلا آدمی ہے جو اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نوید نے اسے چھیڑا۔ ارشد نے اسے گھورا۔ وہ اس کا مذاق بھی سمجھ گیا تھا۔ آبگینہ سے نکاح کیوں کر لیا جب بچے کو ماں کے پلو سے چھٹنا گوارا نہیں؟ آبگینہ بیوی ہے اور وہ میری ماں ہے، آبگینہ کے آگے میری ماں ہی اہمیت رکھتی ہے۔ ارشد ایک دم ہی سنجیدہ ہو گیا۔ یار کیا خواہ خواہ سنجیدہ ہو گیا، اٹھ کچھ کھاتے پیتے ہیں۔ فواد نے بات کا رخ موڑا۔ تینوں ہی اٹھ کر اتفاق سے آبگینہ بھی وہاں موجود تھی، مگر اسے دیکھتے ہی وہ فرینہ کا ہاتھ پکڑ کر چلی گئی۔ یار بھابھی تجھ سے شرما رہی ہیں یا غصہ دکھا رہی ہیں؟ نوید نے سرگوشی کی۔ محترمہ کے شرمانے کے دن ابھی آئے نہیں، البتہ غصہ دکھا رہی ہے۔ ارشد نے سگریٹ سلگایا۔ رات کے 3 بجے موبائل کی بیپ نے اسے نیند سے بیدار کیا۔ اندھیرے میں موبائل ٹٹولا تو اس کے قریب سے ہی برآمد ہوا۔ دیکھا تو وہی تھا۔ ہیلو؟ نیند میں بھری آواز میں ناگواری سی تھی۔ میرا فون کیوں نہیں ریسیو کر رہی تھی؟ دوسری جانب سے وہ برہم ہو رہا تھا۔ آپ کو ذرا احساس نہیں کہ رات کو تنگ کرنا بہت بری بات ہے؟ وہ بھی چیخی۔ میری نیندیں اڑا کر تم کیسے سو سکتی ہو؟ وہ تیز لہجے میں گویا ہوا۔ کتنا اور مجھے رسوا کریں گے؟ کیوں، تم نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا؟ جلدی بتاؤ کب آؤں تمہیں لینے؟ وہ تمسخر اڑانے لگا۔ مر جاؤں گی لیکن آپ کے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی۔ نیند تو بھگ سے اڑ گئی، غصے سے آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی۔ ویسے آبگینہ پھر بھی صرف غصے سے بات کر رہی ہے، میں نے کوئی نیند تو اٹھائے نا، تو میرا بس نہیں چلتا میں اس کو کوئی سر پھاڑ دوں؟ اچھا، اگر تم نے بھول کے بھی خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی نا، یاد رکھنا وہ جن کے گھر بیٹھی ہو، ماں باپ اور بھائی، ان کی بنیادیں ہلا دوں گا۔ سوچ لو کیا کر سکتا ہوں۔ وہ دھمکی دینے لگا۔ بند کریں اپنی بکواس۔ وہ سہم ہی تو گئی تھی۔ دیکھو، سیدھی شرافت سے مجھ سے بات کر لیا کرو، ورنہ میں کسی بھی طرح تمہارے گھر آ گیا تو سوچ لو رسوائی میری نہیں تمہاری ہوگی۔ بات کر کے آپ کو ملے گا ہی کیا؟ آپ کا مقصد بدلہ لینا تھا نا، لے لیا تو سکون سے رہنے دیں۔ وہ رونے لگی۔ تمہاری پہلی بات کا جواب کہ بات کر کے ملے گا کیا، تو پتہ ہے اس طرح ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی۔ دوسری بات کو جواب بدلہ لینا تھا، وہ تو میں ساری زندگی تم سے بما سود کے ساتھ لیتا رہوں گا۔ نیچ اور گھٹیا لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ آپ جیسے ہی تو ہوتے ہیں۔ اس نے دانت پیسے، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ارشد احمد کو جان سے ہی مار دے، جس نے اسے کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رکھا تھا۔ آپ کے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ چونک گئی۔ یہی کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا، کبھی نہیں۔ وہ دھاڑی۔ تم چاہے کتنا انکار کرو، میں تمہارے لیے ایسی مجبوریاں کھڑی کر دوں گا کہ تمہیں مجھ تک ہی آنا پڑے گا۔ ارشد مسلسل اسے ڈرا رہا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، آپ جو چاہتے تھے کر تو لیا ہے۔ وہ کہتے ہوئے جھجک گئی۔ آپ مجھے ڈائیورس دے دیں، آپ کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا، میں وعدہ کرتی ہوں بھول کے بھی آپ کی راہ میں نہیں آؤں گی۔ آخر لڑکی تھی، جلدی ہتھیار ڈال دیے۔ امپاسبل، ڈائیورس کبھی نہیں دوں گا، اپنے گھر والوں کے سامنے تمہیں لا کر ہی تو میں بے گناہ ثابت ہوں گا۔ اس نے انکار کر دیا۔ میں آپ کے گھر دوبارہ آ کے آپ کی بے گناہی بتا دوں گی، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بے گناہ نہیں ہیں۔ وہ چیخی۔ جس دن بھی تم بھول کے میرے گھر آ گئی نا، دوسرے دن تمہیں ہمیشہ کے لیے اٹھا کر لے آؤں گا۔ شٹ اپ۔ وہ تو شرم سے کٹ کے رہ گئی۔
کتنی بے باک گفتگو کرتا تھا اور کسی غیر مرد سے اسے ایسی باتیں کرنے کا تجربہ نیا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں اس کے ساتھ یہ مذاق کرے گی۔ اس نے تو کبھی کسی کو انجانے میں دکھ تک نہیں دیا تھا۔ لیکن یار ان میرے اوپینین میں یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ آپ گنا غلط ہے کیونکہ یار دیکھو، اگر اشد ایٹیٹیوڈ میں بھی ہے یا کسی لڑکی کے ساتھ کچھ کر بھی رہا ہے تو اس کی پرسنل لائف ہے۔ یہ کون ہوتی ہے کہ جا کے اس کی لائف میں انٹرفیئرنس کر رہی ہے یا اس کو کچھ بھی اس کے ساتھ وہ اس کی لائف میں کبھی اس کو کچھ طنز کر رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے، جان بوجھ کے اس کی نظروں میں آئی ہے۔ کیوں آئی ہے یار؟ تم اپنا پڑھنے جا رہی ہو، اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرو۔ جس بندے سے تمہیں مطلب نہیں ہے تم کیوں اس سے چونچ لڑا رہی ہو، اور وہ بھی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے بندے سے۔ اور پھر اشد کے ساتھ مانا کہ غلط ہے، ہوا ہے اس کے ساتھ، لیکن وہ بھی بہت ایگوئسٹک اور وہ غصے والا بندہ ہے۔ یار تم اگنور کر دو، اتنا بھی کیا لینا۔ ٹھیک ہے جب کردار پہ بات آتی ہے تو انسان ہو جاتا ہے، لیکن معاف بھی تو کرنا چاہیے نا۔ اب اپنی ماں کو بہت زیادہ یہ رسپیکٹ دیتا ہے، ٹھیک ہے دینی چاہیے، لیکن دوسری خواتین کی بھی تو رسپیکٹ کرنی چاہیے نا۔ خیر چلیں آگے پڑھتے ہیں کہ آگے کیا ہے۔ لیکن زیادہ غلطی آپ گنا کی ہے، وہ اس کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی بھی جا کے کسی کے بھی معاملات میں انٹرفیئرنس کرے۔ اب وہ جب اس کے لائف میں انٹرفیئرنس کرا تو اب اس کو دکھ ہو رہا ہے۔ چلیں جی آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے آپ کی بہن کے ساتھ بھی اس طرح ہو، پھر پتہ چلے گا درد کیا ہوتا ہے۔ وہ بد دعا پر آ گئی۔ بڑا روایتی انداز ہے بد دعا دینے کا۔ وہ سلگانے لگا۔ مجھے بد دعا دو کہ مر جاؤں، یہی ہو تو اچھا ہے، جان تو چھوٹے گی۔ وہ بے ساختہ بول گئی۔ سوچ لو، بیوہ الگ ہو جاؤ گی، گھر والوں کو کیا بتاؤ گی؟ بند کریں بکواس۔ وہ ناگواری سے بولی۔ کیوں ڈر گئی؟ مجھے صرف آپ سے ڈر لگتا ہے۔ پھر روانی میں بولی۔ ارے محترمہ، مجھ سے ڈرنا بیکار ہے، ڈر تو میں گیا تھا، اپنا بچاؤ دیکھو میں نے تم سے ہی کیا ہے۔ تمہارے دماغ میں حل، تم بھی مجھ سے بچاؤ کر سکتی ہو۔ رات کے تیسرے پہر وہ کیسی دل چلانے والی باتیں کر رہا تھا، اور یہ سب اسے برداشت کرنا تھا۔ کیا بات ہے، کیا سوچ رہی ہو؟ آپ کا سر، تڑک کر بولی۔ گڈ، آج سر سوچا ہے، کل کو میرے وجود کو سوچو گی۔ ویسے اچھے چانسز ہیں، انتہائی ڈھیٹ آدمی ہے۔ یہ سب آپ نے ہی کیا ہے، میں سیدھا سادہ سا تھا، میری پرسکون زندگی میں تم نے ہلچل مچائی ہے۔ انداز ذو معنی تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ رونے لگی، اتنی بے بس تھی کہ کسی کو بھی تو رازدار بنا کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتی تھی۔ کب تک وہ اس آگ میں جلتی رہے گی؟ میں معاف تو تمہیں کر دیتا، لیکن تم نے کام ہی ایسا کیا ہے۔ تم دیکھنا، جس دن بھی کیٹرینا ملی نا، تمہارے سامنے ہی اسے بے گناہی ثابت کرواؤں گا۔ کیٹرینا نے ٹھیک کہا تھا، وہ جھوٹ نہیں بول سکتی، اس نے آپ کو دیکھا ہی ہوگا۔ مارے حیا کے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تم اس کے کہے پر یقین کر گئی، تم خود کو دیکھتی کہ واقعی میں نے تمہیں۔ وہ خود بھی جھجک گیا۔ آپ اس وقت مجھ سے بات مت کریں، بہت ڈسٹرب ہوں میں۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی، اس لیے لائن کٹ کی اور سیل ہی آف کر دیا۔ چہرہ ڈھانپ کے رونے لگی۔ کتنے دنوں سے وہ اس آگ میں جل رہی تھی اور وہ مزید اس آگ کو ہوا دینے لگا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اشد کمال، تم نے میرے ساتھ وہ کیا ہے نا کہ نہ میں نگل سکتی ہوں نہ اگل سکتی ہوں۔ کاش میرے دل کا کوئی درد جان لے اور مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ وہ سسک رہی تھی۔ پوری رات پھر وہ سوئی ہی نہیں، کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ صبح وہ دیر تک پڑی سوتی رہی، یونیورسٹی تک نہ جا سکی۔ آج تم نے خود چھٹی کی ہے؟ سنبل بھابھی کو حیرانگی تھی۔ دل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بکھرے بالوں کو لپیٹا۔ آپ گینا، کچھ عرصے سے میں نوٹ کر رہی ہوں تم کھوئی کھوئی رہتی ہو۔ انہوں نے جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ مسکرائی۔ بابا کے آفس گئے ہیں؟ اس نے بات کاٹی۔ ہاں وہ بھی گئے، تمہارے بڑے بھیا کو کچھ پیپرز پر سائن کروانے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی، اس لیے انہوں نے بھی اسے کوریدنا کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا۔ کنزا کو گاؤں سے گھر لے آئے تھے اور وہ گھبرا رہی تھی کیونکہ عزیب سے رشتہ جڑنے کے بعد سے وہ کچھ شرمانے لگی تھی، لیکن اسے یہ خبر نہ تھی کہ معاملہ کیا ہوگا۔ تم اور اس وقت گھر میں؟ عزیب نے حیرانگی سے اشد کو اپنے کمرے میں دیکھا۔ ہاں میں، تمہاری شکل دیکھے ہفتوں گزر گئے ہیں، سوچا کہ شرف حاصل کر لوں۔ وہ عزیب کے بیڈ پر دراز ہوا۔ آج سے نائٹ ڈیوٹی ختم ہوئی ہے، اس لیے 8 بجے رخصت ملی ہے۔ وہ واش روم سے غسل کر کے نکلا تھا، شلوار پر بنیان پہنے تولیہ سے بال رگڑ رہا تھا۔ عزیب، کچھ خبر ہے؟ وہ محترمہ آ گئی ہیں۔ وہ معنی خیزی سے بولا۔ ہاں ملاقات ہوئی تھی، لیکن چچی جان کے پہلو میں سے لگی بیٹھی تھی۔ کہو تو تمہارے پہلو سے لگا کے بٹھا دوں؟ یار بکواس نہ کرو، وہ بوجھا بوجھا بولا، کیونکہ خبر تو اس کو بھی ہو گئی تھی کہ کنزا اشد کے لیے ہو چکی ہے۔ ایسی حرکتوں پر کنٹرول کر لو، اس بیچاری کو تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ عزیب نے تولیہ چیئر کی پشت پر پھیلایا۔ واٹ، میرے ساتھ؟ اشد اچھل گیا۔ زیادہ انجان مت بنو، وہ تیز لہجے میں بولا۔ انجان میں نہیں، تم بن رہے ہو، اور تمہاری غلط فہمی دور کر دوں، کنزا میرے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ منسوب ہو چکی ہے۔ کیا؟ عزیب کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، کنزا کو کبھی میں نے اس نظر سے سوچا ہی نہیں ہے، اسے میں نے ہمیشہ تمہارے حوالے سے سوچا ہے۔ اشد سنجیدہ تھا۔
جبکہ وہ سکتے میں سب سن رہا تھا، ورنہ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ خود کو ہی لعنت ملامت ہی کی تھی کہ اس نے سوچا بھی ایسا کیوں، اور اب ارشد نے کیا کہا تھا، عزیب کنزہ ہمیشہ سے تمہاری تھی، میرے ساتھ تو دادا جان نے منسوب کیا تھا۔ ارشد کہیں تم دادا جان سے ضد کی وجہ سے تو ایسا نہیں کر رہے؟ وہ چنبے سے پوچھنے لگا۔ دادا جان کی مرضی سے یہ سب ہوا ہے، اور پھر میرا فلسفہ تو یہ ہے کہ آپ جس کو چاہتے ہو صرف اسی کو زندگی میں شامل کریں۔ ارشد کے ذہن میں آبگینہ آ گئی، جو نامحسوس طریقے سے اس کے دل کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے بھی کنزہ تمہیں دیکھ کے زیادہ خوش ہوتی ہے، بکواس نہ کرو، عزیب جھینپ کیا۔ ہینگر سے اپنی قمیض نکالی اور پہننے لگا۔ ارشد اٹھ کر جانے لگا، فواد کی طرف جانا تھا۔ ارشد بات سنو۔ عزیب ایک دم ہی موڈ میں آ گیا۔ یار اس وقت جلدی میں ہوں۔ اس نے اپنی رسٹ واچ پر نظر ڈالی جو 8 بجا رہی تھی۔ یہاں بیٹھو اور میری باتوں کا جواب دو۔ کیسی باتوں کا؟ ارشد نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ دیکھو ارشد، میں ایک ڈاکٹر ہوں، بات گھما پھرا کر نہیں پوچھوں گا، اس لیے صاف پوچھوں گا۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھا۔ تم نے واقعی اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کیا تھا؟ یار میں اپنی ماں کی، اپنی بہنوں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ صرف کیٹرینا نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ وہ رہانسا ہو گیا۔ مجھے پتہ ہے میرا بھائی ایسی گری ہوئی حرکت کبھی نہیں کر سکتا۔ عزیب کو نہ جانے کے پہلے بھی یقین نہ تھا۔ کیٹرینا وہی لڑکی ہے نا جو تم سے؟ ہاں یار وہی ہے، انتہائی بے باک قسم کی، اپنی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں کرتی، ایسے کپڑے پہن کے آتی ہے کہ نگاہ شرم سے میری ہی جھک جاتی ہے۔ آبگینہ نے 2 ایک بار اسے مجھ سے باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ آبگینہ یہ کون ہے؟ عزیب چونکا۔ وہی لڑکی جو یہاں مجھے بدنام کرنے آ چکی ہے۔ اوہ اچھا۔ آبگینہ نے 2 ایک بار اس کی الٹی سیدھی بکواس پر اس پہ تھپڑ بھی مارا تھا۔ کیٹرینا کو مجھے یقین ہے کہ ٹرینا نے اس سے بدلہ لینے کے لیے میرے بارے میں بڑھا چڑھا کے مجھے پھنسایا۔ کیٹرینا سمجھتی ہے میں آبگینہ میں انٹرسٹڈ ہوں، وہ آہستہ آہستہ بتا رہا تھا۔ عزیب پرسوچ انداز میں سن رہا تھا۔ اب کیٹرینا بھی یونیورسٹی نہیں آ رہی، مجھے اس کے منہ سے ہی اپنی بے گناہی کہلوانی ہے، دادا جان تک یہی سمجھ رہے ہیں۔ ارشد بات ایک لڑکی کی عزت کی آ گئی ہے، اس میں مشکل سے ہی کوئی یقین کرتا ہے۔ اس نے ارشد کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ کیٹرینا کا اتا پتہ کچھ نہیں ہے؟ نہیں یار یہی تو پریشانی ہے، وہ لب بھینچنے لگا۔ یہ بتاؤ، سوری گائز وہ کال آ رہی تھی، چلیں ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ کیٹرینا کا اتا پتہ کچھ نہیں ہے؟ نہیں یار یہی تو پریشانی ہے، وہ لب بھینچنے لگا۔ یہ بتاؤ آبگینہ صاحبہ ہیں کیسی؟ وہ معنی خیزی سے پوچھنے لگا۔ یہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ چونکا۔ اے ڈفر، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس سے شادی وغیرہ کا سوچ لو۔ عزیب رک رک کے بولا کہ کہیں وہ مشتعل ہی نہ ہو جائے۔ بھائی جلدی آئیے، آپ کا فون ہے۔ روحا بھاگتی ہوئی آئی۔ میرا فون؟ وہ چونکا۔ سیل پر ہی اس کی کالز آتی تھی، فون پر کم ہی کوئی کرتا تھا۔ آپ آئیے تو۔ جہاں وہ خود جلدی میں تھی، ارشد اور عزیب کی بات درمیان میں ہی رہ گئی اور وہ لاؤنج میں آ گیا تھا جہاں سبھی براجمان تھے۔ عالیہ بیگم سر پکڑے بیٹھی تھی، دادا جان لمب بھینچے اسے گھور رہے تھے۔ ہیلو، اس نے حیرانگی سے سب کو دیکھتے ہوئے ریسیور کان سے لگایا۔ مسٹر ارشد کمال، میں نے آپ کے گھر والوں کو بتا دیا ہے کہ آپ بے گناہ ہیں، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ آبگینہ کی مہین سی آواز ابھری۔ تم؟ وہ تو حیرت زدہ رہ گیا، سب کی کٹیلی اور طنزیہ نگاہیں اس پر تھی۔ ارشد خود کو عجیب سا محسوس کر رہا تھا۔ پلیز آپ مجھے ڈائیورس دے دیں۔ ارشد نے اس کی بات آگے سنی ہی نہیں اور ریسیور کریڈل پر رکھ کے انگیج کر دیا تاکہ وہ دوبارہ نہ کر سکے۔ وہ کسی کی جانب دیکھے بغیر باہر نکل گئے، کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ باز پرسی ہی کرتے۔ البتہ عالیہ بیگم کو ارشد کی فکر تھی، انہیں ڈر تھا کہ وہ کوئی ایسا ویسا قدم نہ اٹھا لے۔ ارشد، وہ اس کے پیچھے پورچ تک آئی تھی۔ امی اس وقت میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ تم اندر چلو، وہ درست لہجے میں اسے حکم دینے لگی۔ نہیں امی، اب میں اسے سبق سکھا کے ہی رہوں گا۔ اس نے دوبارہ میرا کردار سب کے سامنے مشکوک کیا ہے۔ وہ اپنی لینڈ کروزر کا ڈرائیونگ گیٹ کھولنے لگا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس مجھ سے بات کی تھی۔ انہوں نے اس کا بازو پکڑ کے سیدھا کیا۔ ارشد ایک لمحے کو ٹھٹکا کہ ضرور الٹی سیدھی ہی کوئی بات کی ہوگی۔ تم جو سمجھ رہے ہو ایسا ویسا کچھ نہیں کہا اس نے۔ وہ اس کے لیے کتنی پریشان اور فکر مند تھی، بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ارشد نے انہیں اپنے شانے سے لگا لیا۔ امی مجھے کسی کی پرواہ نہیں، بس آپ کی ہے، پلیز مجھ سے کبھی بھی بدگمان مت ہوئیے گا ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گا، مجھے بس آپ کی پرواہ ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے رونے لگا۔ ارشد میرے بچے، تو اتنا حساس مت ہو، میں تیری ماں ہوں، بچپن سے لے کر اب تک میں تیرے دل کی بات جانتی ہوں۔ کیا ہوا، تجھے جنم نہیں دیا لیکن تو نے مجھے ماں سمجھا، تبھی تو آج تو میرے قریب ہے۔ انہوں نے لمبے چوڑے توانا ارشد کے آنسو پہنچے۔ اتنا بڑا ہو گیا ہے، ابھی تک بچہ ہی بنا ہوا ہے۔ وہ روتے روتے ہنسی۔ چل اندر۔ اس نے کیا کہا تھا؟ وہ پوچھنے لگا۔ بتا دوں گی، تو اندر چل، مجھے پتہ ہے بے مقصد باہر گھومتا رہے گا اور تیری اسموکنگ بڑھ جائے گی۔ وہ زبردستی وہ اسے اندر لے آئی تھی۔ دادا جان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جو بکھرا بکھرا لگا۔ وہ تو خود اسے بہت چاہتے تھے، انہیں اپنے خون پر یقین تھا، وہ کبھی بھی غلط حرکت نہیں کرے گا۔ ارشد، ہمیں تمہاری بے گناہی پر یقین آ گیا ہے، وہ گویا ہوئے۔
کسی غیر کی بات پر یقین آ گیا، میں جو اپنا تھا کسی نے یقین نہ کیا۔ وہ بھناتا ہوا طنز کرنے لگا، ہم تو بس دادا جان، بس شروع سے ہی آپ بس دوسروں پر شک ہی کرتے آئے ہیں۔ پھر تیر اچھالا۔ لڑکے تم گستاخ نہ بنو۔ وہ تو دھاڑ ہی اٹھے۔ گستاخ مجھے آپ نے بنایا ہے، آپ کے اصولوں نے بنایا ہے۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ عالیہ بیگم شرمندہ شرمندہ سی ہونے لگی۔ جمال احمد الگ خفیف تھے۔ نگہت بانو نے ایک تعصب بھری نگاہ عالیہ بیگم پر ڈالی۔ موصوف سے میں آزادی لے کے رہوں گی۔ آبگینہ نے رسیور کو گھورا، کیونکہ ابھی تک تو گھر والے لا علم تھے اور وہ چاہتی تھی معاملہ اندر ہی اندر نمٹ جائے۔ آبگینہ بیٹا، آپ نے میری براؤن ڈائری دیکھی ہے؟ تیمور علی نے اسے مخاطب کیا۔ جی بابا، دیکھی تو تھی۔ وہ صوفے سے کھڑی ہوئی۔ بیٹا ڈھونڈو اسے، اس میں جمال کا ایڈریس تھا جو اس نے مجھے ایک دفعہ لکھوایا تھا۔ بابا اتنی پرانی بات ہوگی، شاید ہم بہن بھائی چھوٹے چھوٹے تھے، اس نے یاد دلایا۔ بیٹا کیا پتہ اس کا ایڈریس وہی ہو اور وہ وہیں رہتا ہو۔ انہیں مبہم سی آس تھی، اتنا بڑا کراچی اور اب تو اتنا بدل بھی چکا ہے، مشکل ہی ہے وہ اب اس ایڈریس پہ رہتے ہوں۔ تم ڈھونڈو، ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ انہیں اپنے دوست سے ملنے کی بڑی بےتابی تھی۔ باسم بھائی سے آپ معلوم کیجیے گا، وہ گھوم چکے ہیں پورا کراچی، بلکہ ساری جگہوں کو جانتے ہیں۔ وہ بولتی ہوئی اندر چلی گئی۔ بڑی مشکلوں سے اس کی تیمور علی کی وہ سیدھا سی ڈائری انہی کے روم سے مل گئی تھی۔ آج آبگینہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ ارشد کی امی سے اس نے کہہ دیا تھا کہ ارشد بے گناہ ہے۔ کیا بات ہے، آج تم ٹی وی کے آگے بیٹھی رہو گی؟ مسرت بیگم نے اسے ٹوکا۔ امی آج ہی تو بیٹھی ہوں، اس نے منمنا کے کہا۔ لڑکی کچھ گھرداری بھی سیکھو۔ مجھے کیا ضرورت ہے، ہمارے گھر ملازم موجود ہیں۔ نگاہ اسکرین پر ہوس جمی ہوئی تھی۔ سسرال میں کچھ کام میاں کے خود کرنے پڑتے ہیں۔ میاں کے نام پہ تو اس کا دل ہی دھڑک اٹھا۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی۔ وہ ٹی وی آف کر کے کھڑی ہو گئی۔ آبگینہ، مجھے بہت فکر رہنے لگی ہے تمہاری، عجیب کھوئی کھوئی رہتی ہو۔ کھوئی کھوئی تو اس لیے رہتی ہوں کہ کوئی بھی تو ہمارا جاننے والا اس شہر میں نہیں۔ وہ تیز لہجے میں گویا ہوئی۔ یہ اب بھی مجبوری کی وجہ سے ہی آنا پڑا ہے، اسلام آباد میں وہ سانحہ نہ ہوتا تو نہ ہمیں یہاں آنا پڑتا۔ ایک تو میری اتنی پیاری فرینڈ تھی، وہ بھی چھٹ گئی۔ اسے کنزا شدت سے یاد آنے لگی۔ کنزا پر بھی پتہ نہیں کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اندر چلی گئی اور کمرے میں ادھر سے ادھر پھرنے لگی۔ اس وقت شدت سے خواہش ہو رہی تھی کہ اسے کنزا مل جائے اور وہ اپنا سارا درد کہہ دے۔ اسی اثنا میں اس کا سیل اپنی جانب توجہ مبذول کروا چکا تھا۔ ناگواری سے دیکھا، ارشد کا نام تھا۔ تم میرا پیچھا مت چھوڑنا۔ وہ چلبلا اٹھی۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کال ریسیو کرے، لیکن اس کی دھمکیوں سے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ سیل بجنا بند ہو چکا تھا۔ دوبارہ بیپ ہوئی تو ریسیو کر لیا۔ کیوں ریسیو نہیں کر رہی تھی؟ چھوٹتے ہی گمبھیر اور گرجدار آواز میں بولا۔ دل نہیں چاہ رہا تھا، اس نے تنک کر کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے گھر میں فون کیا تھا؟ ہاں کیا تھا، وہ ناگواری سے بولی۔ کس سے بات ہوئی تھی؟ آپ کی امی سے۔ انہیں میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، اس لیے پلیز اب مجھے آزاد کر دیں۔ وہ سختی سے بولی۔ سنو، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں تمہیں آزاد کر کے اپنے لیے پھر خطرہ موڑ لوں۔ اس لیے ساری زندگی تمہیں اپنے نام سے جوڑے رکھوں گا تاکہ تم کسی اور کے نام سے نہ جڑ سکو۔ وہ شدت پسند ہی ہو گیا تھا۔ آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ وہ بیٹھے سے کھڑی ہو گئی۔ میں اس طرح ہی کروں گا، اور ہاں، اگر آئندہ یہ فضول فرمائش مجھ سے کی تو دماغ ٹھکانے لگانا مجھے آتا ہے۔ وہ دھاڑا۔ آپ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ میں آپ کی امی سے معافی مانگ چکی ہوں۔ وہ رونے لگی۔ لیکن اب تمہاری معافی بھی بیکار ہے۔ تمہیں آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں، باہر آؤ، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ ساتھ ہی حکم دیا۔ کیا؟ وہ ڈر گئی۔ آدھا گھنٹہ سمجھی تم؟ لائن کٹ ہو گئی۔ ارشد احمد، خدا کرے مر جاؤ تم۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ کیسے جاؤں؟ امی تو پوچھیں گی۔ وہ کمرے سے باہر آئی، دیکھا امی کچن میں تھی۔ بھابھی ماس کو لیے بیٹھی تھی۔ بڑے بھیا اور باسم ابھی تک نہیں آئے تھے۔ امی، میں پڑوس میں ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ یہ 8-9 بجے کسی کے گھر جانے کی کیا تک ہے؟ وہ جمیلہ سے برتن دھلوا رہی تھی۔ تک کی کیا بات ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ انہوں نے صاف منع کیا۔ وہ منہ بسوڑتی باہر آئی۔ اجازت ملنا ممکن ہی نہ تھا۔ وہ لان میں آگئی تاکہ گیٹ سے باہر جھانک کر دیکھے تو وہ گاڑی لیے کھڑا کہاں ہے۔ بلو کاٹن کے پلین سوٹ میں شولڈر کٹ بالوں کے کیچر میں قید کیے پونی بنائی ہوئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے باہر جھانکا۔ رات کی تاریکی میں سامنے سڑک پر 2-1 گاڑیاں نظر تو آ رہی تھیں، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس میں موجود ہے۔ چوکیدار اس وقت شاید اپنے کمرے میں تھا۔ اسے باہر نکلنے کا موقع ملا۔ باہر نکل کر وہ پھولوں کی باڑ کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اچانک گاڑی کے ہارن نے اسے ڈرا دیا۔ سیدھے ہاتھ پر ہی ان کے بنگلے کے ساتھ ہی ارشد کی لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ پورا پکا ضدی آدمی ہے، اپنی کرتا ہے۔ آبگینہ نے دان پیسے۔ ارشد گاڑی سے نکل چکا تھا، لیکن آبگینہ کو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر باسم اور بڑے بھیا آ گئے تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ 1 منٹ ضائع کیے بغیر اندر بیٹھو۔ ارشد نے اسے بازو سے تھام کر فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ وہ تو ڈر کے مارے وحشت زدہ ہو گئی۔ گاڑی زن سے وہ آگے بڑھا لے گیا۔ آبگینہ اس اکھڑ اور مغرور آدمی کی اس قدر قربت میں پسینہ پسینہ ہو گئی۔ کیا کریں؟ پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، تم سے صرف چند گھنٹے چاہیے۔ ارشد نے مانی کے اس نگاہ اس کے حواس باختہ چہرے پر ڈالی جو لرز رہی تھی۔ کیا؟ وہ تو بس ارشد کی بات سننے کی وجہ سے باہر آئی تھی۔ ہاں، شوہر ہوں، تمہارا لے جا سکتا ہوں چند گھنٹے بھی، لے سکتا ہوں چند گھنٹے بھی۔
وہ خاصا سنجیدہ تھا۔ آپ کو واسطہ دے رہی ہوں، آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہی ہوں، ایسا مت کریں، وہ التجا کرنے لگی۔ ارشد نے گاڑی جھٹکے سے اپنے وسیع و عریض بنگلے کے آگے روکی تو وہ حیران رہ گئی اور متوش سی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ 2 ماہ پہلے وہ اس بنگلے میں آئی تھی۔ دیکھ رہی ہو، یہ تمہارا اصل گھر ہے، اس میں تم ایک بار بڑی جرأت اور نڈر انداز میں میرے کردار کی دھجیاں بکھیر کے گئی تھی۔ آبگینہ نے لب پھینچ لیے۔ دل کی دھڑکن ایسی تھی کہ لگتا تھا کہ اب رکی کہ تب رکی۔ چہرے کا رنگ یکسر بدل چکا تھا، آنکھوں میں ڈر و خوف سے لمبی گھریری پلکیں لرزنے لگی۔ وہ تفصیلی اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آبگینہ کا دوپٹہ شانوں سے ڈھلکنے لگا۔ کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ بلو کلر کے کاٹن کے پلین سوٹ میں وہ جھوئی موئی سی لگ رہی تھی۔ آج تو آخری بار تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر آئندہ کبھی آزاد کرنے کی فضول فرمائش کی تو ادھر لے آؤں گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا۔ یہ تم دھمکی مت سمجھنا، ابھی تک اگر میں نے کوئی کارروائی نہیں کی تو یہ تم میری شرافت سمجھنا، ورنہ یہ سب کرنا میرے لیے کبھی بھی شرمندگی کا باعث نہ ہوگا۔ پھر جب تم منظر عام پر کبھی اپنے گھر والوں کے سامنے آئی تو میرے 2-3 بچوں کی ماں تو بن چکی ہوگی۔ وہ تو شرم سے سر ہی جھکا کر رہ گئی۔ ارشد احمد کی اتنی کھلی اور بے باک گفتگو پر وہ انجانے خوف سے واقف ہوئی۔ بتاؤ، آزادی چاہیے یا اپنے گھر والوں کے پاس جانا ہے؟ مجھے گھر جانا ہے۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ارشد اس کے خوبصورت سراپے پہ ایک لمحے کو کھو سا گیا۔ وہ تو کبھی صنف نازک کو دیکھنے تک کا روادار نہ تھا، آج صرف نکاح کے چند بول سے وہ اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ انگلیاں مروڑتی وہ اور دلکش لگ رہی تھی۔ مجھے گھر چھوڑ دیں۔ وہ ارشد کی گہری نگاہوں سے پزل ہو رہی تھی۔ دل تو نہیں چاہ رہا ہے۔ وہ بغور اسے ہی دیکھتا رہا۔ آبگینہ کو اس لمحے ارشد کی قربت سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کبھی ہونٹ کاٹتی تو کبھی پہلو بدلتی۔ شولڈر کٹ بالوں کی پونی بنی ہوئی تھی۔ آئندہ تم اپنے بالوں کی کٹنگ بالکل نہیں کرواؤ گی۔ نئی فرمائش کی؟ آبگینہ نے چونک کر اسے دیکھتا ہوا سیکھا، جو سنجیدہ ہی لگ رہا تھا۔ تمہاری ساس کو پرکٹی بہو قطعی پسند نہیں، اور ہاں، آئندہ میں تمہارے بال بھی کھلے نہ دیکھوں۔ اس کے بالوں کو چھوا۔ آپ مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیں۔ نخوت سے وہ گویا ہوئی۔ اور ہاں، اگر میں نے تمہیں اکبر افندی سے بات کرتے دیکھا تو اچھا نہ ہوگا۔ وہ وارن کرنے لگا۔ مجھے اکبر افندی سے بات کرنے کا شوق بھی نہیں ہے۔ وہ تب ہی گئی۔ پھر 2 دن پہلے لائبریری میں کیا ہو رہا تھا؟ وہ تیز لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ میں نہیں بتا سکتی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ کیوں؟ مجھے بتانے میں تمہاری شان میں کمی آ جائے گی یا اکبر افندی سے عشق چل رہا ہے؟ شٹ اپ! ایک لفظ بھی آپ الٹا سیدھا نہیں بولیں گے۔ اس کے تو پتنگے ہی لگ گئے۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ اس نے آبگینہ کی کلائی گھسیٹ کے خود سے قریب کیا۔ وہ اس کے شانے سے ہی آ لگی۔ اگر تم نے مجھ سے بحث کی نا، رکھ کر جھامپڑ لگاؤں گا۔ ارشد آگ بگولا ہی ہو رہا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ دوبارہ پھر اس نے لب نہ کھولے۔ گاڑی وہ سٹارٹ کر چکا تھا۔ 2 گلی چھوڑ کے ہی سامنے والی رو میں اس کا بنگلہ تھا۔ گاڑی گیٹ پر اتار کے وہ آگے بڑھ گیا۔ اجڑ، جاہل، بدتمیز! وہ بھناتی رہی تھی۔ اندر جاتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا، امی کو سب کیا جواب دے گی؟ لیکن اس بار پھر بچت ہوگی۔ سب کچھ اسی طرح تھا۔ تشکر بھرا سانس لیا۔ کسی نے اسے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ کنزا بیٹا، ذرا عزیب کے کپڑے ہی پر استری کر دو۔ نگہت بانو نے بلو جینز کی پینٹ اور بلو اور وائٹ کی لائننگ والی شرٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ سنو، جلدی کر کے دینا، ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے۔ ساتھ ہی ہدایت بھی تھی۔ کنزا عجیب سے احساس میں گھری کپڑے استری کرنے کو کوریڈور میں رکھے استری اسٹینڈ پر پھیلا کر استری کرنے لگی۔ حالانکہ استری کرنے کا تجربہ پہلا تھا، وہ بھی خالص مردانہ کپڑوں کا۔ وہ بڑی مشکلوں سے استری کر رہی تھی۔ عزیب اوپر سے ہی اسے دیکھ لیا تھا، جو پنک کاٹن کے کپڑوں میں اپنے صبی مکھڑے کے ساتھ مصروف تھی۔ وہ مسکراتا ہوا آ گیا۔ لاؤ، تمہارے بس کی نہیں ہے۔ وہ غسل کرنے کے بعد وائٹ کرتے شلوار میں ملبوس اس کے برابر ہی آ کے کھڑا ہوا۔ کنزا اچھل ہی گئی۔ وہ نہیں، ایسی تو بات نہیں۔ وہ کر دی ہے۔ وہ کھجل ہوئی۔ مجھے پتہ ہے ابھی تم عادی نہیں ہو۔ عزیب نے اس کے چہرے پر گہری نگاہ ڈالی۔ جب سے ان دونوں کی نسبت طے ہوئی تھی، کنزا اس سے جھجکنے لگی تھی۔ وہ خود پینٹ پر استری کرنے لگا۔ کنزا جانے لگی۔ سنو، بات سنو۔ اس نے روک لیا۔ کنزا کا دل دھڑک اٹھا۔ شرم و جھجک کی وجہ سے اس کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ ادھر آؤ۔ عزیب نے استری کرنے کے بعد پلگ نکالا۔ جی؟ نگاہ اس کی جھک گئی۔ تمہیں اعتراض تو نہیں ہم دونوں کے رشتے پر؟ جی نہیں، وہ بے ساختہ بولی۔ کیوں؟ ارشد سے دستبرداری قبول ہے؟ وہ طنز سے باز نہ آیا۔ جی؟ کنزا نے وحشت سے آنکھیں اٹھائی۔ یہ رشتے دل سے قبول کیے جاتے ہیں۔ میں نے تو کر لیا ہے۔ کیوں؟ آپ نے قبول نہیں کیا؟ الٹا سوال کیا۔ میری بات چھوڑو، اپنی بتاؤ۔ وہ پھر رکا۔ ضروری نہیں کہ جن سے انگیج ہو تو دل کا رشتہ بھی جوڑ لیا جائے۔ اس کا مطلب ہوا کہ میں بھی تم سے… وہ بولتے بولتے رکا۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ارشد بھائی کے ساتھ منسوب ہونے پر خوش تھی تو یہ آپ کی غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ عزیب کے شک کرنے پر چڑ گئی۔ اور اگر آپ کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے تو آپ بے شک انکار کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے چلی گئی۔
حالانکہ عزیب کی بات نے اسے تکلیف دی تھی، وہ تو ہمیشہ سے عزیب کو ہی سوچتی تھی، مگر نہ جانے کیسے اشد کا انتخاب اس کے لیے کر لیا گیا تھا۔ عزیب تو گاؤں آتا بھی رہتا تھا، اشد کو دیکھ کر کبھی اس کی فیلنگز تک نہیں بدلی تھی، مگر جب سے عزیب کو دادا جان نے اس کے لیے منتخب کیا تھا اور اس کی انگلی میں عزیب کے نام کی انگوٹھی نگہبانوں نے پہنا دی تھی، اسی دن سے اپنے انجانے میں سوچے گئے خیالات کو حقیقت مل گئی تھی۔ کنزا، آپ میرے ساتھ شاپنگ پر چل رہی ہیں؟ راشیہ اسے خاص سے ادب و احترام سے مخاطب کرتی تھی، آخر کو مستقبل میں وہ اس کی بھابھی بننے جا رہی تھی۔ پھر عزیب سے وہ پورے 5 سال چھوٹی تھی، مگر کنزا سے صرف سال بھر ہی چھوٹی تھی، اس لیے بھی ادب کو ملوث خاطر رکھا ہوا تھا۔ وہ میرے سر میں درد ہے۔ کنزا نے اس کی جانب دیکھا جو مہرون کاٹن کے سوٹ پر پرنٹڈ دوپٹے میں خاصی پیاری لگ رہی تھی۔ دیکھیے، امی نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کو بھی شاپنگ کروانی ہے اور پھر کچھ میری بھی ہے، کیونکہ باقاعدہ آپ کی اور عزیب بھائی کی منگنی ہوگی۔ کیا؟ وہ تو اچھل ہی گئی۔ جی ہاں، کیونکہ ارشد بھائی زبردست سا منگنی کا ارینجمنٹ ہوٹل میں کریں گے، وہ اسے بتا رہی تھی۔ راشیہ، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گھبرا گئی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی طلب کلامی کر کے آئی تھی وہ عزیب کے ساتھ، جب سے دل میں ملال سے مبتلا تھا۔ ضرورت ہے نا، وہ بولی۔ اچھا آپ اٹھیے فوراً، محلب کو راضی کر لیا ہے، وہ ہمیں چھوڑ دے گا، واپسی پر میں اسے موبائل پہ کال کر کے بلا لوں گی۔ راشیہ، اس وقت میرا دل ہی چاہ رہا، وہ کاٹن کے کپڑوں میں سست سی لگی۔ کوئی عذر نہیں، کم آن، اٹھیے۔ اس نے زبردستی کنزا کو تیار کروایا اور باہر آ گئی۔ پھوپھو، میں بھی تلوں دی؟ امشا فوراً اس کی انگلی پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ چلو۔ اس نے وائٹ فراک میں گول مٹول سی امشا کو دیکھا۔ راشیہ، یہ تنگ کرے گی، ملیحہ بھابی نے منع کیا۔ نہیں تلوں دی مما۔ وہ راشیہ کو مضبوطی سے پکڑے ہوئی تھی، ویسے ہی راشیہ کی تو امشا میں جان تھی، کہیں بھی جاتی اسے ضرور ساتھ لے کے جاتی تھی، اس کی پرواہ بھی نہیں کرتی تھی کہ کوئی اسے امشا کی مما ہی بنا دیتا تھا، وہ لاپرواہی سے شانے اچکا دیتی تھی۔ آپی، آپ خود ہی آئیے گا، محلب انہیں حیدری مارکیٹ کے سامنے اتار کے بولا۔ شرافت سے آ جانا ورنہ ابو سے ڈانٹ پڑوا دوں گی، اس نے دھمکی دی۔ وہ منہ بناتا ہوا چلا گیا تھا۔ دونوں اندر چلی گئی تھی۔ 4 بجے کے بعد وہ نکلی تھی۔ راشیہ امشا کا ہاتھ پکڑے چل رہی تھی اور کنزا سوچوں میں گھری اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ ایک زوردار ٹکر سے کنزا چونک گئی۔ اوہ سوری، مقابل نے شرمندگی سے کہا۔ اسی وقت کنزا کی اور اس کی نگاہ ملی تو حیران رہ گئی، بصارت پہ یقین آئے۔ کنزا، تم؟ آبگینہ تو وہ پورے مسرت سے چیخ ہی پڑی۔ تم آبگینہ؟ وہ بھی خوشی سے بھرپور آواز میں بولی۔ راشیہ حیرانگی سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ لائٹ پرپل کاٹن کے ہلکی سی امبرائڈری والے سوٹ میں آبگینہ بالوں کو کیچر میں مقید کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ میرے خیال میں یہ پبلک پلیس ہے، سائڈ پر آ جائیں۔ راشیہ نے ہی احساس دلایا، دونوں بیچ میں ہی کھڑی تھی۔ آبگینہ کنزا کا ہاتھ پکڑنے تیزی سے پارکنگ لاٹ میں چلی گئی، جبکہ راشیہ امشا کی ضد کرنے پر ڈر گئی جو آئس کریم مانگ رہی تھی۔ امشا، واپسی پر لیں گے، آپ نے پرومس کیا تھا، وہ بولی۔ ہاں کیا تھا، لیکن وہ بھی مکمل بول بھی نہ پائی تھی کہ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں والے ڈیسنٹ سے شخص کو دیکھ کے پزل ہو گئی، جو فون کلر کی قمیص شلوار میں ملبوس سوبر ہی لگ رہا تھا۔ حسن اتفاق، آج آپ پھر سے مل گئی۔ راشیہ نے نخوت سے منہ پھیر لیا اور امشا کا ہاتھ پکڑے جانے لگی جو چلنے سے انکاری تھی۔ امشا، گڑیا چلو، آپ گندی پھوپھو ہیں، وہ رونے لگی۔ اچھا تم چلو تو دلا دوں گی، وہ باسم کی گہری نگاہوں سے بچنے لگی۔ باسم بھی ساتھ ساتھ ہی تھا۔ امشا نے ہاتھ چھڑایا تو اور بھاگنے لگی۔ راشیہ حواس باختہ وہ بھی دوڑی، اسی وقت وہ گر گئی، مگر باسم نے لپک کر اٹھا لیا۔ بیٹا، چوٹ تو نہیں لگی؟ ارے جب بچے سنبھالے نہیں جاتے تو آپ لوگ انہیں لے کر کیوں نہیں آتے ہیں؟ ایک دکاندار نے دونوں کو دلچسپی سے دیکھا۔ راشیہ جھینپ گئی، باسم مسکرانے لگا۔ دکاندار امشا کو ان دونوں کی ہی بچی سمجھ رہا تھا، اصل میں بچی ہاتھ چھڑا کے بھاگی تھی۔ راشیہ کو غصہ آ گیا۔ ویسے بی بی، آپ دونوں بچوں کو گھر چھوڑ کر ہی آیا کریں، اچھا اپنا مشورہ اپنے پاس ہی رکھیے۔ راشیہ نے تڑپ کے جواب دیا اور امشا کو باسم سے جھپٹ ہی لیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ آخر آپ ہر بار ہی کیوں مل جاتے ہیں؟ لگتا ہے اسی طرح سے دوستی ہو جائے گی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ میں مردوں سے دوستی نہیں کرتی۔ راشیہ پارکنگ لاٹ میں آ گئی جہاں کنزا اور آبگینہ باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ کنزا سامنے سے آتی ہوئی دیکھی تو فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور مارکیٹ میں لے گئی تاکہ باسم سے چھٹکارا مل سکے۔ یہ آپ کی کون سی فرینڈ تھی؟ اسلام آباد میں کالج میں ساتھ پڑھتی تھی، کنزا بتانے لگی۔ دونوں نے خوب شاپنگ کی، واپسی میں دونوں کو اشد لینے آ گیا، اس لیے ان کی خواری ہونے سے بچ گئی۔ کنزا تو سارے رشتے خوشی ہوتی رہی، اس کی عزیز جان فرینڈ تو مل گئی تھی، دونوں یکجان دو کالی مشہور تھی، ورنہ وہ کتنی اداس اور رنجور تھی، اب ایک دم ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ کوئی تو ہوگا جو اس کے دل کی داستان بھی سنے گا۔ اشد پورے راستے اس کے مسکراتے چہرے کو بغور ہی دیکھ رہا تھا۔ فواد، سر ہاشمی ملک سے باہر جا رہے ہیں، میں نے سوچا ہے کہ ان کے اعزاز میں ایک پارٹی ہی رکھ لوں۔ اشد سگریٹ کی کش لیتا ہوا بولا۔ سر ہاشمی کسی بھی اسٹوڈنٹ سے یہ پارٹی لیں گے ہی نہیں۔ فواد نے سامنے کے لان میں فرینہ اور آبگینہ کو بینچ پر بیٹھتے ہوئے دیکھا جو پیریڈ آف ہونے کے بعد آ کر وہیں بیٹھی تھی۔ سر کو میں منا لوں گا۔ اشد نے سگریٹ گھاس پر ہی بجھا کر پھینکی، اس کی بھی پرشوق نگاہ آبگینہ کے سراپے پر پڑی
جو آج لیمن کلر کے پلین کاٹن کے سوٹ پر پرنٹڈ دوپٹے میں بالوں کو لپیٹ کے جوڑے کی طرح ہی بنایا ہوا تھا۔ جس دن سے اس نے وارننگ دی تھی آپ کی نا اب یونیورسٹی میں کھلے بالوں کے درمیان نہیں ملتی تھی۔ تم سے کوئی جیت نہیں سکتا۔ فواد نے اس کی پشت پر دھوپ لگائی۔ آپ کی نا کی اچٹتی ہوئی نگاہ اس پر پڑ گئی۔ وہ گھبرا سی گئی۔ ارشد بڑی استحقاقانہ اور بارفتگی کے انداز میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یار یہاں تو نگاہ کو قابو میں رکھ، بیچاری بھابھی تم سے گھبرانے لگی ہیں، فواد نے مانی خیزی سے کہا۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ بلیک پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ گھسا کے وہ کھڑا ہوا۔ اتفاق سے لیمن کلر کی ٹی شرٹ میں ہلکی ہلکی شیپ بڑی ہوئی تھی۔ لمبا چوڑا مضبوط توانا ارشد کمال وجاہت میں یکتا ہی تھا۔ جب چیز اپنی ہو تو نگاہ کو قابو میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے قدم اٹھے۔ فواد نے بھی تقلید کی مگر اس سے پہلے ہی اکبر افندی وہاں پہنچ چکا تھا۔ ارشد کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ غصے سے چہرہ چٹکنے لگا تھا۔ رفتار تیز کی اور باڑ پھلانگ کے وہ پہنچ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ارشد نے درست انداز میں استفسار کیا، جبکہ آپ گینا حواس باختہ ہی ہو گئی۔ دل دھک دھک کرنے لگا۔ غصہ میں تو وہ اور وحشی ہی لگتا تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی تک۔ اکبر افندی کی بے باکانہ اور حفظ پرست نگاہ آپ گینا پر تھی اور ارشد کا خون کھولانے لگی۔ پھر ان کا راستہ روکنے کا مطلب؟ دیکھو تم مجھ سے الجھنے کی کوشش مت کرو، اکبر افندی دھاڑا۔ اگر تم مجھے آپ گینا کے آس پاس بھی نظر آئے نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی غصے سے بھرپور نگاہ گاڑے ہوئے اسے وارن کرنے لگا۔ کیا کرو گے تم اور ہوتے کون ہو؟ وہ بھی تیوریاں چڑھا کے بڑھا۔ آپ گینا اور فرینا تو سہم کے کھڑی ہوئی۔ فواد نے ارشد کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ میں جو ہوتا ہوں وہ ہوتا ہوں، البتہ تم مجھے اس سے بات کرتے بھی نظر آئے نا تو میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں بہت برا ہوگا۔ بس بس چھوڑو یہ دھمکیاں۔ اتنی حسین پری کو تم نے کتنے دنوں کے لیے بک کیا ہوا ہے؟ شٹ اپ! وہ تو دھاڑ ہی اٹھا۔ زبان سنبھال کے۔ بس بس! اسی وقت اکبر نے آپ گینا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب تو ارشد غصے سے بے قابو ہو گیا۔ اکبر کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ فواد نے اسے روکا بھی۔ آپ گینا کا خون خشک ہو گیا۔ تمہاری تو اور پھر اکبر نے بھی ارشد سے ہاتھا پائی شروع کر دی۔ اکبر کے گروپ کے لڑکے آگے اور پھر فائر ہوا اور آپ گینا لہرا کے گری۔ ارشد اپنا شانہ تھام کے چکرا کر زمین پر گرا۔ لمحوں میں پوری یونیورسٹی میں ہنگامہ مچ گیا۔ اکبر اور اس کا گروپ فرار ہو گیا۔ ارشد کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ آپ گینا کو بھی وہیں لے جایا گیا مگر وہ فوراً ہوش میں آ گئی۔ فرینا گولی کس کو لگی تھی؟ ہوش میں آتے ہی اس نے پوچھا۔ ارشد بھائی کو لگی ہے۔ وہ خود پریشان تھی کیونکہ ارشد آئی سی یو میں تھا۔ گولی اس کے بائیں شانے پر لگی جو دل سے بس ایک انگلی کے فاصلے پر ہی تھی۔ کیا؟ وہ متوش رہ گئی۔ آپ گینا ارشد بھائی کی کنڈیشن سیریس ہے۔ آپ گینا بیڈ سے اتر کر باہر آئی۔ فواد اور نوید کھڑے تھے۔ لمحوں میں وہ خود بھی تو کمزور اور پیلی پڑ گئی تھی۔ فواد بھائی وہ کدھر ہے؟ جب سے نگاہ کے بول میں بندھی تھی ایک جھجک سی آ گئی تھی۔ ارشد کا نام لینے تک سے گریزاں تھی۔ نوید اسے لے کے آئی سی یو کے پاس آ گیا۔ اس نے دیکھا ارشد آکسیجن سے سانس لے رہا تھا۔ کئی مشینیں اس کے لگی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ اس کے دل کے قریب گولی لگی ہے، اس لیے ہوش آنے میں ٹائم لگے گا۔ نوید بھائی ان کے گھر بتا دیا؟ وہ لب کاٹتی پوچھنے لگی۔ ابھی نہیں بتایا، اسے ہوش آ جائے پھر ہی بتائیں گے۔ نوید نے اس کے بے قرار چہرے کو دیکھا جہاں حزن و استملال تھا۔ اتنی فکر مندی اور ارشد کے لیے وہ ایک لمحے کو حیران ہوا۔ آپ تو اپنے آپ کو سنبھالیے۔ مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر بھیج دیں۔ یکدم گھر کا خیال آیا۔ فواد تم بھابھی کو گھر چھوڑ آؤ۔ اسی وقت آپ گینا نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ بھابھی کہنا اس کا رشتہ ہی یاد دلایا تھا۔ آج پہلی بار اس نے سنا تھا۔ آپ گینا نے پھر ڈبڈبائی نگاہ شیشے کے اس پار ڈالی جہاں وہ دنیا مافیا سے بے خبر آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ ارشد احمد تم نے میری بنیادیں ہی ہلا دی۔ میں تمہاری زندگی کی دعا کروں یا موت کی؟ اس نے زاروں زار روتے ہوئے سوچا۔ چلو آپ گینا۔ فرینا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ فرینا یہ شخص شروع سے ہی میرے لیے مسئلہ بنا ہوا، آج یہ اس حد تک گزر گیا۔ آپ گینا بھابھی ارشد بہت آن بان والا ہے، اس نے آپ سے رشتہ جوڑا ہے تو دل کی گہرائی سے جوڑا ہے۔ فواد نے حمایت کی۔ بس فواد بھائی، اس شخص نے مجھے رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر دعا کریں کہ ارشد کی سانس رک جائے اور اسے موت آ جائے۔ نوید نے طنز میں ڈوبا نشتر مارا۔ مجھے تو اب یہ بھی اختیار نہیں رہا۔ وہ بولی۔ آپ گینا تم ارشد بھائی کو غلط مت سمجھو، وہ مر جائیں گے، اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ فرینا میں کیا کروں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اتنی سی بات کا ایسا بتنگڑ بنا کے وہ مرنے مارنے پر اتر آیا تھا۔ آپ گینا نے یہ بھی نہ سوچا تھا کہ اس کی جانب اٹھنے والی ہاتھوں کو توڑنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ گھر میں جب یہ اندھوناک خبر پہنچی تو سب سے پہلے عالیہ بیگم بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ اگر بروقت عزیب نہ سنبھالتا تو ضرور گر جاتی۔ سبھی ہسپتال پہنچ کے ارشد کو ہوش آتے ہی نوید نے جا کر اطلاع کر دی تھی۔ شروع سے مجھے اس کے غصے سے ڈر لگتا ہے امی، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، ارشد نقاہت زدہ آواز میں بولا۔ یہ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ دادا جان نے مشکوک انداز میں پوچھا۔ دادا جان، وہ ہمارے کلاس فیلوز میں سے ایک گروپ ایسا ہے کہ بلا وجہ ہر ایک سے الجھتا ہے۔ فواد نے ہی معقول عذر تراش کے کہا۔ اسے کیا ضرورت تھی ان سے ہاتھا پائی کرنے کی؟ وہ ارشد کو گھورنے لگے۔ اس کی وجہ تھی لیکن وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، ارشد نے رکھائی سے کہا۔ لڑکے تم بہت بد لحاظ ہوتے جا رہے ہو۔ دادا جان کو اپنی توہین ہی لگی۔ ارشد تمیز سے۔
عالیہ بیگم نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کے اسے سرزنش کی۔ آخر یہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ دادا جان تیزی سے باہر نکلے تھے۔ تایا ابو نے فحاشی انداز میں ارشد کو دیکھا، وہ بھی کمرے سے نکل گئے۔ عزیب نے اچھی خاصی سنائی مگر ارشد بہرا بن گیا۔ رات میں پھر عالیہ بیگم ہی اس کے پاس رکی تھی اور عزیب کی رات کی ڈیوٹی تھی، اس لیے وہ ہاسپٹل چلا گیا تھا۔ اب بتاؤ مجھے سچ سچ، یہ فائرنگ تم پر کیوں ہوئی؟ عالیہ بیگم اسے کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد پوچھنے لگی۔ آپ کو سچ سچ ہی بتاؤں گا، اس نے نگاہ ان پر ڈالی۔ اکبر افندی نے آج پھر آبگینہ کو چھوا تھا۔ میرے بیٹے کا ہوگا کیا؟ میرے بیٹے کا ہو گیا ہوگا پارا ہائی۔ انہوں نے پیال سے بار سوارے۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی یہ حرکت کرنے کی؟ غصہ اسے پھر آنے لگا۔ نوید بتا رہا تھا وہ بھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جی محترمہ خاصی کمزور دل کی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ میرا بیٹا تو بہت مضبوط ہے، لیکن اس نے کمزور دل کی چنی ہے۔ ویسے خود کیسی ہے؟ کمزور سی تو نہیں ہے؟ وہ چھیڑنے لگی۔ ایسی ہی سی ہے، اس نے چھینپ کے کہا۔ پتہ نہیں اسے کیسے دیکھ سکوں گی۔ انہیں اشتیاق ہوا۔ میں سر ہاشمی کے اعزاز میں پارٹی رکھوں گا، وہ بھی آئے گی، آپ مل لیجیے گا۔ پروگرام بھی سیٹ کر لیا تھا۔ آ جائے گی؟ کیوں نہیں؟ وہ سیدھا ہوا کیونکہ بائیں آنے سے سینے تک پٹیاں ہی تھیں۔ تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ کتنی بار بات ہوئی؟ ایک بار بھی نہیں۔ نگاہ چڑھائی۔ ارشد میں ماں ہوں تیری، سب جانتی ہوں۔ وہ جانچتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ گھبرا گیا۔ امی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جھوٹ۔ انہوں نے اس کے بال پکڑے۔ یہ بتاؤ رشتہ برقرار رکھنا ہے نا؟ یہ تو میں نے اسے سبق دینے کے لیے نکاح کیا ہے، اصل شادی میں آپ کی پسند کردہ لڑکی سے کروں گا۔ کیا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ عالیہ بیگم تنک گئیں۔ آپ کو ہی تو شوق تھا، میرا یہ شوق تمہاری اسی ایک شادی سے پورا ہو جائے گا۔ اب تم اسے رخصت کروا کے لاؤ گے؟ ساری زندگی وہ رخصتی نہیں کرائے گی۔ وہ بھی اب گینا کی ضد سے واقف تھا، اور پھر مجھے وہ کوئی پسند بھی نہیں۔ ارشد یہ تم بالکل جھوٹ کہہ رہے ہو۔ پسند بھی ہے وہ اور چہنے بھی لگے ہو، جب ہی تو آج تم نے اس کی خاطر لڑائی موڑ لی ہے۔ عالیہ بیگم کہہ رہی تھی وہ انجانے میں چاہنے لگا تھا، مگر ابھی وہ دل سے اقرار نہیں کر رہا تھا۔ خبردار جو تم نے کچھ الٹا سیدھا سوچا، مجھے اب یہی لڑکی بہو کے روپ میں منظور ہے۔ انہوں نے حتمی فیصلہ دیا۔ اس کے گھر والوں سے میں بات کروں گی۔ وہ مصمم ارادہ کر چکی تھی۔ ارشد کو آج بار بار اس کا بے ہوش ہونا یاد آ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ خود بھی تو بے ہوش ہو گیا تھا۔ فرینہ کے مسلسل فون آ رہے تھے کہ وہ ارشد کو ہاسپٹل دیکھنے کے لیے ابھی گئی کیوں نہیں، اور وہ شش و پنج میں مبتلا تھی، کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ 2 دن سے جس عذاب سے گزر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ یونیورسٹی تو چھوڑنے تک کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا بات ہے، یہ فرینہ اتنے فون کیوں کر رہی ہے؟ مسرت بیگم نے پوچھا۔ امی وہ ہماری یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ کہہ رہی ہے کہ اسے دیکھنے چلو۔ اس نے انہیں بتایا، لیکن اصل بات کو مخفی رکھ کے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی غیر لڑکے کو دیکھنے جانے کی، انہوں نے صاف انکار کیا۔ میں نے منع کیا، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ پوری یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ گئے ہیں، تم نہیں جاؤ گی تو اچھی بات نہیں۔ وہ کنکھیوں سے انہیں دیکھ بھی رہی تھی۔ پوری یونیورسٹی گئی ہے تو جانے دو، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ واہ بیٹا واہ، کرو چھپ کے حرکتیں۔ امی ارشد حواس باختہ ہو گیا۔ ارشد سگریٹ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پھنسا ہوا تھا۔ ارشد تم کبھی سدھرنا مت۔ انہوں نے سگریٹ لپک کر پکڑی اور سائڈ پر بجھا دی۔ نوید اور فواز شرمندہ ہو گئے کیونکہ وہ تینوں ہی مل کر اسموکنگ کر رہے تھے۔ کیوں تم دونوں نے بھی نہیں چھوڑی یہ موزی چیز؟ ٹرالی بیٹھ کی سائڈ پر کی، دونوں کو کڑے تیوروں سے گھورنے لگی۔ ارشد سر کو جانے لگا۔ وہ آنٹی ہم تو دونوں یک بیک گھگ آئے۔ چپ کرو، یہ گدھا ہے، تم دونوں تو نہ بنو۔ انہوں نے فواد اور نوید کے چپت لگائی۔ امی اب میں اتنی کم تو اسموکنگ کرتا ہوں۔ بیٹا یہ اسموکنگ وغیرہ بیوی برداشت نہیں کرتی، انہوں نے بے ساختہ کہا تو وہ جھینپ گیا۔ جب بیوی آئے گی تو دیکھا جائے گا، اس نے لاپرواہی دکھائی۔ بیٹا دیکھا جائے گا نہیں، بلکہ اب مجھے تمہیں سدھارنا ہے تاکہ بیوی کو سدھری ہوئی عادتوں کے ساتھ ملو۔ لوازمات پلیٹوں میں نکال کر باری باری تینوں کو دیے۔ آنٹی کب لا رہی ہیں اس کی بیوی؟ نوید کو شرارت سوجی۔ زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی بیوی ہاسپٹل میں دیکھ چکی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ آنٹی ہم تو وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ارشد کو بھی ابھی اس کی ضرورت ہے۔ زیادہ بک بک مت کرو، مجھے نہیں ضرورت۔ ارشد نے نوید پر تکیہ اچھالا، پلیٹ گرتے گرتے بچی۔ سنو، جسے اس نے زبردستی بیوی بنایا ہے نا، اب وہ صرف اپنی مرضی سے آئے گی، اس بار کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ پھر تو امی بھول جائیے کہ وہ آنے کے لیے راضی ہو۔ ارشد نے پلیٹ ٹرالی میں رکھی۔ یہ سب اب اس کی مرضی سے ہوگا۔ انہوں نے جتایا کہ ارشد آئندہ زبردستی نہ کرے۔ وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ یار وہ تو کبھی نہیں آئے گی۔ ارشد کو فکر بھی ہوئی۔ یار بیوی ہے، چک کے لے آنا۔ فواد نے شرارت سے کہا۔ تینوں ہی کہکا لگائے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ ارشد سے امید بھی یہی تھی کہ وہ آبگینہ کی مرضی کی پرواہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ یہ تم اتنی دیر سے فون کے ساتھ کیوں لگی ہوئی ہو؟ بڑے بھیا نے اسے فحاشی نگاہوں سے دیکھا جو معاذ کو گود میں لیے CLI چیک کر رہی تھی۔ میں کنزا کا نمبر دیکھ رہی ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اس میں کیوں نہیں ہے۔
آپ گینا نے تھک ہار کے ٹیلی فون سیٹ کی اسکرین کے بٹن دبانا بند کیے۔ کتنے دن پہلے آیا تھا؟ وہ پوچھنے لگی۔ پرسوں آیا تھا، مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میں اسی وقت اتار لیتی۔ وہ ویسے ہی کنزا سے ملنے کو بےتاب تھی۔ گھر کا ایڈریس ہو تو لے چلتا ہوں، وہ بھی اسے یاد نہیں تھا۔ ماس کو وہ پکڑ کے چلانے کی کوشش کرنے لگی۔ ٹائم تو یاد ہوگا کہ کس وقت اس کا فون آیا تھا، اس وقت کی کال چیک کر لو۔ ٹائم بھی یاد نہیں، چھوڑیے۔ وہ ماس کا ہاتھ پکڑ کے باہر لان میں لے آئی۔ ننھا ماس پیر پیر چلتا ہوا بہت خوش ہو رہا تھا۔ اس میں ارشد کا نمبر کہاں سے آ گیا؟ اس نے اپنے کمرے سے گھر کے نمبر پر فون کیا۔ اس نے اپنے گھر سے ہمارے گھر کے نمبر پر فون کیا؟ پھر اٹھایا کس نے تھا؟ جب سے سی ایل آئی پر ارشد کے پی ٹی سی ایل کا نمبر دیکھا تو وہ فکر مند بھی ہو گئی تھی کہ وہ تو ہمیشہ اس کے سیل پر کرتا تھا، سیل بھی تو آف کر دیا تھا۔ کیا پتہ اس سے نہیں ملا تو اس پر کر لیا ہو۔ وہ جھولے میں بیٹھی سوچنے لگی۔ شام کے 6 بج رہے تھے، سردی کا موسم شروع ہو گیا، اس لیے مغرب بھی جلدی ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں ارشد کمال اب کیسا ہوگا اس کا زخم؟ بے ساختہ وہ سوچنے لگی۔ ارشد کمال کو کیوں سوچنے لگی میں؟ خود ہی چٹک کے اٹھی اور ابھی اکتاہٹ کا شکار ہوئی تو اندر آ گئی۔ جب سے یونیورسٹی چھوڑی تھی بہت بوریت ہونے لگی تھی۔ شکر ہے جان چھٹی ارشد سے۔ ذہن پھر جھٹکا۔ آپ کی نا کچھ گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لے لیا کرو۔ مسرت بیگم نے اسے ٹوکا، جو سارا دن یا تو ٹی وی دیکھتی یا پھر فرینہ پر فون پر لمبی گفتگو ہوتی تھی۔ جی اچھا، سعادت مندی کا مظاہرہ کیا اس نے۔ ایک دم فرینہ کا خیال آیا تو اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے فون کرنے کا سوچا۔ مل گئی محترمہ کو فرصت؟ چھوٹتے ہی فرینہ نے طنز کیا۔ فرینہ میں بہت بور ہونے لگی ہوں۔ یونیورسٹی تم نے خود چھوڑی ہے، اب کیوں پوری کا رونا روتی ہو؟ اس نے جھٹکا۔ یاد ہے اکبر افندی؟ خواہ میں میری وجہ سے ہنگامہ ہوا تو پھر سرفراز آدمی یا تو مجھے مار دے گا یا پھر اکبر افندی کو۔ اس دن کے بعد سے ڈر گئی تھی۔ یہ بتاؤ کب آ رہی ہو؟ یار تم آ جاؤ۔ فواد کی امی پرپوزل لے آئی ہیں جو میرے گھر والوں نے قبول کر لیا ہے۔ خوشی کی خبر سنائی۔ کیا بدتمیز، تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ آپ گینا ناراض ہوئی۔ کل رات ہی تو آئی ہیں فواد کی امی، تو ہاں کروا کے ہی گئی ہیں، اور ہاں مسٹر نے میری یونیورسٹی بھی چھڑوا دی۔ کیا؟ آپ گینا کو حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ جی ضرور، تمہارے میاں کا مشورہ ہوگا، فرینہ نے روانی میں کہا تو وہ جھینپ گئی۔ زیادہ بکو مت، سچ کہہ رہی ہوں تو۔ فرینہ اسے چھیڑنے لگی۔ تم نے واقعی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا؟ آپ گینا نے بات کاٹی۔ ارے آج سے تو میں گئی ہی نہیں، مجھے تو لگتا ہے فواد کا MBA بھی پورا نہیں ہوگا۔ اس کی امی شادی کی جلدی میں چاہ رہی ہیں کیونکہ بیمار رہتی ہیں نا، وہ بتانے لگی۔ چلو کوئی بات نہیں، تم ان کی خدمت کر لینا، اس نے مزے سے فرینہ کو مشورہ دیا۔ فرینہ، مسٹر ارشد کے کیا حال ہیں؟ کیوں تمہاری بات نہیں ہو رہی؟ وہ حیران ہوئی۔ میں نے اپنے سیل کی سم نکالی ہوئی ہے، اگر گھر میں کسی کو بھی شک ہو گیا نا، ارشد کمال کی خیر نہیں ہے، اور تم باسم بھائی کے غصے کو جانتی ہی ہو، وہ تو جان سے مار دیں گے۔ آپ گینا ایک بات کہوں؟ فرینہ قدرے توقف کے بعد گویا ہوئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتی، ارشد بھائی سے دوستی کر لو۔ کبھی نہیں، اس شخص کو میں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی جس نے مجھے تباہ کر دیا۔ میری تو بد دعائیں ہیں۔ ایک دم سی ریش ہو گئی۔ فرینہ خاموش ہو گئی۔ اچھا فرینہ، میں بات کروں گی، امی بلا رہی ہیں۔ آپ گینا کا موڈ ارشد کے ذکر پر خراب ہو گیا تھا۔ اس نے ریسیور رکھتے ہی دانت پیسے۔ ارشد کمال، تم نے میری زندگی کانٹوں سے بھر دی ہے، اتنا بھیانک بدلہ لیا ہے تم نے۔ میری بد دعا ہے کہ تم سکون کے لیے ترسو اور محبت سے ہمیشہ محروم رہو۔ وہ دل کھول کر پھر اسے برا بھلا کہنے لگی۔ جلدی سے اٹھ کے نیچے آ گئی کیونکہ امی کی ہدایت پر کچن کا کام بھی کرنا تھا۔ گڑیا تم روٹیاں پکاؤ، میں کسٹرڈ بنا لوں۔ خیریت، کسٹرڈ کیوں بن رہا ہے؟ اس نے فریج سے آٹا نکالا۔ تمہارے بڑے بھیا کی فرمائش پر۔ وہ کاؤنٹر پر لوازمات پھیلائے کھڑی تھی۔ بھابھی یہ روٹیاں گول نہیں بنتی ہیں، تم آہستہ آہستہ ہی سیکھو گی۔ وہ ہمیشہ اس کی ہمت بندھاتی تھی۔ روٹیاں پھرتی سے تو کنزا پکاتی تھی، ایک بار اس نے یاد ہے ہمارے گھر پکائی تھی، وہ یاد دلانے لگی۔ ہاں بہت پھرتیلی لڑکی ہے بھابھی، افسوس ابھی تک اس سے ملنے سے محروم ہو۔ وہ اداس ہوئی۔ آپ گینا، یاد ہے تمہیں ہمیشہ کہتی تھی کہ کنزا اور تم ایک ہی گھر میں، اس گھر میں شادی کرو گی جن کے 2 بیٹے ہوں تاکہ ایک ساتھ رہو۔ انہوں نے پچھلی بات کا ذکر کیا۔ آپ گینا لب بھینچ کے رہ گئی۔ ایک دم دل بھی دھڑک اٹھا، شادی کے نام سے ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔ ہے کوئی کنزا کی منگیتر کا بھائی؟ ارے بھابھی آپ بھی نا بس، وہ جھینپ گئی۔ آپ گینا، جب تم اس گھر سے رخصت ہوگی چلی جاؤ گی تو بھابھی بس کریں، خوف آتا ہے مجھے شادی سے۔ اس نے توا رکھنے کے بعد آٹے کے پیڑے بنانے شروع کر دیے۔ شروع میں ایسا ہوتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ چھیڑنے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ آپ گینا کا ذہن پھر ارشد کی جانب چلا گیا۔ شادی تو اس نے کر لی تھی، پتہ نہیں دوبارہ وہ طوفان وہ کب اٹھائے گا، دھڑکا ہی لگا رہتا تھا۔ خاموشی سے وہ روٹیاں پکانے میں مصروف ہو گئی۔ عالیہ، ارشد اب کیسا ہے؟ آپ خود کیوں نہیں آ جاتے؟ دیکھ لیں کیسا ہے۔ ان کی آواز بھر آ گئی۔ کس منہ سے آؤں؟ بابا جان کی نافرمانی کر چکا ہوں، ان کی کمزور سی آواز نکلی۔ آپ کو اپنے بچے بھی یاد نہیں آتے؟ آپ کی دونوں بیٹیاں بڑی ہو گئی ہیں۔ رات کے سناٹے میں وہ ان کی سسکیاں آج بہت اونچی تھیں۔ عالیہ مجھے معاف کر دو، تمہارا گنہگار گار ہوں، ایک عورت کے ہاتھوں میں برباد ہوا ہوں۔ وہ شرمندگی کے اتھاہ گہرائیوں میں خود کو گرتا ہوا محسوس کرتے تھے۔ پلیز آپ کو اپنے بچوں کی قسم، آپ کو آنا ہے۔ عالیہ بیگم کا آج ضبط کا یارانہ نہ رہا تو وہ بلک بلک کر رو دی۔
ایسی قسم نہ دو کہ میں مجبور ہو جاؤں۔ 15-16 سال سے وہ ان سے بس فون پر ہی رابطہ کیے ہوئے تھے، کبھی وجاہت پیلس کا رخ نہیں کیا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ مجھے احساس ہے، وہ قدرے توقف کے بعد بولے۔ اشد بہت غصہ کرنے لگا ہے، بابا جان کو ہر وقت مجرم قرار دیتا ہے کہ انہوں نے آپ کو نکالا ہے، حالانکہ بابا جان تو آپ کا بھلا ہی چاہ رہے تھے۔ ہاں، میں ہی عقل کا اندھا ہو گیا تھا، مجھے کیا معلوم کہ اس عورت کی مدد کروں گا وہ میرے ہی گلے پڑ جائے گی، اور آج میں آزاد ہوں تو شرمندگی میرے قدم روکتی ہے۔ امی، امی! یکدم اشد کی آواز آئی۔ اشد آ رہا ہے، پھر بات کروں گی۔ جھٹ موبائل آف کر کے آنسو پہنچنے لگی۔ اشد نائٹ ڈریس میں الجھا اندر آیا۔ امی، آپ رو رہی تھی؟ نہیں تو، زبردستی مسکرائی۔ بالکل جھوٹ، ضرور ابو کو یاد کر رہی ہوں گی۔ وہ ان کے گلے میں بازو حمائل کر کے بیڈ پر بیٹھا۔ یہ بتاؤ اب کیا ضرورت پڑ گئی؟ انہوں نے بات کاٹی۔ سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ تم نے دوائی لی؟ تمہارا زخم بھی تو ابھی ٹھیک نہیں ہے، یونیورسٹی چلے گئے؟ انہوں نے اس کا ماتھا چوہا، کہیں بخار تو نہیں ہو گیا؟ چند دن بعد ایگزام ہے، اس کے بعد فراغت ہی ہوگی۔ سنبھال لوں گا اپنا بزنس بھی جو لوگوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ طنز کرنے کا اشارہ دادا جان تھے۔ اشد، بہت بری بات ہے، وہ تمہارے دادا جان ہیں، تم ان سے ایسی باتیں کرتے ہو؟ امی، دادا جان ہے اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ تم مجھے بھی ہاتھ پکڑ کے گھر سے نکال سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب کے مالک ہیں نا، ان کا حکم مانو۔ ایک دم وہ تلخ ہو گیا۔ ابو کو صرف چند روپوں کے عوض گھر سے نکالا۔ اشد، تمہیں حقیقت معلوم نہیں، جب ہی الٹا سیدھا بولتے رہتے ہو۔ وہ بھی برہم ہوئی۔ ساری حقیقت معلوم ہے۔ دادا جان کو بس اپنی خاندانی روایات کا غرور ہے کہ ان کے خاندان میں ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی نہیں رکھ سکتے۔ وہ پشت پھیرے کھڑا ہو گیا۔ عالیہ بیگم نے دیدہ سے نگاہ اس پر ڈگاری، ہر بات بے دھڑک کہہ دیتا تھا اور وہ ہولتی ہی رہتی تھی۔ انہیں بس غرور ہے تو اپنی حاکمیت کا، اپنی دولت۔ اشد، انہوں نے اس کے رخسار پر تماچا جڑ دیا۔ جو منہ میں آتا ہے بک دیتا ہے، ذرا خیال نہیں کرتا کہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اس کی آنکھیں ایک تو رونے سے پھر غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ دیکھیے گا، ایک دھماکہ میں کروں گا، 2 شادیاں کروں گا، پھر دیکھتا ہوں کیسے اکڑتے ہیں۔ تو اس معصوم پر سوکن لائے گا، یہ ظلم کرے گا؟ انہوں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ خبردار، جو تو نے دوسری شادی کا نام بھی لیا، اپنی ضد زبردستی میں نکاح کیا، اور اب یہ فضول بکواس۔ وہ روتی روتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اشد بناتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ اسے کمرے میں تو نہیں گیا اور گاڑی لے کے نکل گیا۔ رات 2 بجے وہ نکلا تھا۔ عالیہ بیگم کو اس کی گاڑی کی آواز آئی تو کھڑکی سے دیکھا، دل ہی ہولنے لگا۔ مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا یہ لڑکا، کیا کروں؟ بے اختیار وہ روتی چلی گئی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اشد کے نمبر پر کال کرنے کا سوچا، مگر اس وقت تو وہ نائٹ ڈریس میں تھا۔ نمبر پھر کمال احمد کو ملایا۔ پلیز، آپ کو واسطہ دے رہی ہوں، آ جائیں۔ اشد بہت غصے میں باہر نکلا ہے۔ زار زار روتی ہوئی وہ بول رہی تھی۔ عالیہ، تم اتنی جلدی گھبرا گئی؟ ہاں، مجھ سے نہیں سنبھل رہے آپ کے بچے، آپ کو قسم ہے، آنا ہے آپ کو۔ وہ یہ کہہ کر موبائل آف کرتے کمرے سے باہر نکلیں تو دیکھا بابا جان ٹہل رہے تھے۔ چھوٹی دلہن، اشد اتنی رات کو باہر کیوں گیا ہے؟ انہیں حیرانگی تھی۔ بابا جان، وہ بہت بدتمیز اور خودسر ہو گیا ہے، مجھ سے اس کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی۔ چھوٹی دلہن، یہ تم کہہ رہی ہو جس کو تم نے پال پوس کر جوان کیا، اسے تم کہہ رہی ہو کہ برداشت نہیں ہو رہی باتیں؟ آپ کو غلط کہتا ہے، آپ کے متعلق الٹی سیدھی بکواس کرتا ہے۔ وہ سر پکڑ کے کوریڈور میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ حقیقت آپ بتانے نہیں دیتے، بتا کر کچھ حاصل نہیں، کمال آنے کی حامی نہیں بھر رہا۔ اس بار بابا جان انہیں آنا ہوگا، ورنہ میں شاید آئندہ اس سے بات نہ کروں۔ وہ لب کاٹنے لگی۔ میں مانتا ہوں تم تھک گئی ہو، یہ سب برداشت کرتے، لیکن چھوٹی دلہن، تھوڑا اور صبر سے کام لو۔ کمال کو تم مجبور نہ کرو، وہ خود آئے گا۔ ان کا چھوٹا بیٹا تھا، عزیز تھا، اب وہ اسے تو یوں اگنور نہیں کر سکتے تھے۔ تم نے یہ راز سب سے چھپا کے رکھا ہے، اس لیے ابھی اس کی حفاظت کرنا ہے۔ انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اچھا، میں خود اشد کو دیکھتا ہوں، وہ کہاں ہے؟ بابا جان، اتنی رات کو؟ وہ فکرمند ہوئی۔ جب اولاد اتنی رات نہیں دیکھتی تو میں بھی اس کے باپ کا باپ ہوں، دیکھتا ہوں کدھر آوارہ گردی کرنے نکل گیا ہے۔ کی بورڈ سے انہوں نے گاڑی کی چابی اٹھائی، چھڑی ٹیکتے ہوئے وہ باہر نکل گئے۔ عالیہ بیگم اشد کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی کہ وہ خیریت سے گھر آ جائے۔ اپنی بیٹیوں سے زیادہ عزیز تھا وہ۔ اشد کا خیال وہ زیادہ اس لیے رکھتی تھی کہ سوتیلی ماں کا لیبل نہ لگ جائے، اور پھر وہ سگے سوتیلے کا فرق بھی مٹانا چاہتی تھی۔ اشد، میرے بچے، لوٹ آ۔ وہ دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس وقت پورا گھر ہی سو رہا تھا، اگر بے چین تھی تو وہ جن کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری تھی۔ جی تو گائز، آج کے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی، تو بتائیے کہ کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ، اور کیا آگے کیا ہوگا؟ کیا آپ گنا اشد کی لائف میں آ جائے گی، یا وہ ڈائیورس کے لیے کوششیں کرے گی، اور اس کے گھر والوں کو پتہ چلے گا یا نہیں؟ اور یہ کیا سٹوری ہے، کیا راز ہے جو دادا جان عالیہ بیگم کو چھپانے کو کہہ رہے ہیں؟ تو یہ سب انشاءاللہ ملیں گے کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔